جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 15 اور 16 سپتمبر 2023 کی درمیانی رات کا ایک انسیڈنٹ ہے جو تھانے میں رپورٹ ہوا۔ رحمان علی ولد محمد رمضان، اس کی طرف سے اپلیکیشن آئی تھانہ میں کہ میرا بیٹا ہے جس کی عمر ہے 5 سال، شاہ زیب نام کا، جو کہ کوئی نامعلوم شخص اس کے گھر سے اس کو اغوا کر کے لے گیا، جس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو ہماری کارروائی کی جائے۔ مدعی کی اس اپلیکیشن پہ FIR درج ہوئی 10/25/2023۔ پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا تو اس میں ایک ساتھ انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ جس رات یہ بچہ اغوا ہوا ہے، جو کہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ باہر ڈیرے پہ صحن میں سویا ہوا تھا، تو اسی رات مدعی کا ایک موبائل بھی ساتھ چوری ہو گیا تھا۔ تو تفتیش ہوتی رہی کافی عرصہ، اس میں کافی چیزیں ایڈ ہوتی گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد جو تھا، ایک مکرم نام کا بندہ ہے جس کا رحمان علی، اس کی بیوی ہے ربیہ، اس کے ساتھ کچھ عرصہ سے ناجائز تعلق تھا، جو گھر سے 1-2 بار بھاگ کے اس کے ساتھ چلی بھی گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو جو رحمان علی کا موبائل اس رات چوری ہوا تھا، جب بیٹا اس کا اغوا ہوا ہے، اسی نمبر پہ ایک نیا واٹس ایپ بنایا گیا ہے۔ اس واٹس ایپ سے رحمان علی اس مدعی کو واٹس ایپ پہ وائس میسیجز بھیجے جاتے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کا نکاح جو ہے مکرم کے ساتھ کر دیں۔ مکرم اسی گاؤں 107 شمالی کا رہنے والا ہے، جو کہ ایک غریب فیملی کے لوگ ہیں دونوں جو ہے۔ تو رحمان کو یہ میسیج گیا مکرم کہ آپ نکاح کر دیں اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کا بچہ چھوڑ دیا جائے گا۔ پولیس نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا، اس کی انٹروگیشن شروع کی، کافی چیزیں چلتی رہی ہیں، کیونکہ مکرم بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مکرم کو انٹروگیٹ بھی اس معاملے میں کیا جاتا رہا، اس کی نگرانی بھی جاری رہی، لیکن اس ٹائم پہ ہمیں کوئی خاطر خواہ چیز مل نہیں سکی۔ پھر بعد میں مکرم خود مدعی کے ساتھ مل کے بچے کی تلاش کے لیے بھی ادھر ادھر گھومتا رہا، خود کو پریٹینڈ کرتا رہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ ایک نیا نمبر سامنے آیا جو کہ سیالکوٹ کے کسی بندے کے نام پہ تھا۔ اس نمبر سے دوبارہ رحمان علی کو واٹس ایپ پہ وائس میسیجز کیے گئے، وائس چینجر لگا کے کہ آپ اپنی بیوی کا نکاح کروا دیں، خود ڈیورس دے دیں اور اپنی بیوی کا نکاح کروا دیں مکرم کے ساتھ، تو آپ کا بیٹا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس معاملے کو جب چھان بین شروع کی کہ اس معاملے کا سارے کا بینیفیشری کون ہے، تو وہ ساری کڑیاں جا کے مکرم کے ساتھ ملتی تھی کہ پہلے جس نمبر سے میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی مکرم کا نام لے رہے ہیں، وہ نمبر بند ہو گیا، ابھی دوبارہ جس نمبر سے وائس میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی مکرم کا نام لے رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس میں کہیں نہ کہیں پہ مکرم کا رول ضرور ہے۔ تو جب ہم نے وہ ساری چیزیں کلیکٹ کی ہیں، اس سیالکوٹ والے بندے سے ہم ملے، اس کا ڈیٹا نکلوایا، وہ ساری چیزیں ساتھ کے ساتھ چلتی گئیں، تو ایٹ دا اینڈ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جو موبائل تھا جو چوری ہوا وہ مکرم نے خود کیا تھا۔ اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ یہ جو ربیہ ہے، رحمان علی مدعی کی وائف، جس کا مکرم کے ساتھ افیئر تھا، یہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ یہ سب سے بڑا بیٹا تھا جو شاہ زیب ہے۔ اب جب یہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی، 2-3 بار یہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کے چلی بھی گئی، پھر برادری کے لوگوں نے اس کو واپس کروا دیا، ان کی صلح ہوتی رہی۔ تو جو مکرم کے گھر والے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ 3 بچوں کی ماں ہے، ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے، جبکہ لڑکی بضد تھی کہ اگر میں تم سے شادی کروں گی تو میں اپنا بڑا بیٹا ساتھ لے کے آؤں گی، وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ اسی بات پہ ان کا کلیش بن گیا، وہ اس کو چھوڑ کے دوبارہ واپس چلے گئی۔ تو اس کو رنج تھا کہ اس بیٹے کی وجہ سے ہمارے معاملات حل نہیں ہو پا رہے ہیں، میری شادی رکی ہوئی ہے۔ تو اس کا جب ہم نے موبائل پھر مکرم کا قبضہ میں لیا ہے، اس کو اپنے ایکسپرٹ کے تھرو ہم نے انالائز کروایا، اس کا سارا ڈیٹا ریسٹور کروایا، اس سے انٹروگیشن کی گئی، تو وہ وائس چینجر، وہ دونوں جو واٹس ایپ اس نے بنائے تھے، وہ ساری چیزیں ریکورڈ ہو گئی۔ تب جا کے ہمیں یہ ساری سٹوری سامنے آئی ہے، پتہ چلی ہے کہ ساری سٹوری کے پیچھے مکرم ہے۔ اب مکرم نے انسیڈنٹ والے دن کیا کیا ہے کہ مکرم رات کو لیٹ نائٹ وہاں پہ ان کے گھر گیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ پوری فیملی سوئی ہوئی ہے، باہر ڈیرا تھا، باؤنڈری وال نہیں تھی، تو اس نے سب سے بڑے بیٹے کو اٹھا لیا، ساتھ اس کا موبائل اٹھا لیا، یہ اس کو لے کے چل پڑا ہے۔ باغات تھے کنوں کے، گاؤں سے ہٹ کے ڈیرا تھا کافی۔ جب یہ کچھ 200-300 میٹر کے فاصلے پہ پہنچا ہے تو بچہ جاگ گیا، بچے رونا شروع کر دیا، تو وہیں پہ اس نے بچے کا گلا دبا دیا، اس کو گلا دبا کے وہیں پہ باغ کے اندر ایک کنوں کے پیڑ درخت کے نیچے اس کو
رکھ دیا اور خود گھر چلا گیا۔ اگلے دن یہ دوبارہ آیا، وہاں سے اس نے ایک بوری لی ہے، بچے کی لاش کو اس بوری میں ڈالا ہے، اور ساتھ ایک بڑی نہر گزر رہی ہے 107 شمالی کے پاس سے، اور بچے کی لاش کو اس نہر میں پھینک دیا۔ تو الحمدللہ اب ہم اس مطلب یہ تفتیش فائنل ہو گئی ہے۔ بچے کی لاش جو ہے اس کی تلاش ابھی جاری ہے، وہ ابھی ہمیں نہیں مل سکی، لیکن اس نے کنفیس بھی کیا ہے، اس نے 164 کی اسٹیٹمنٹ میں دی ہے کورٹ میں کہ میں نے یہ سارا کام کیا ہے، میں نے بچے کو مارا ہے، پہلے اغوا کیا ہے، اس کو مار دیا ہے، اس کا موبائل تھا، اس پہ اپنا واٹس ایپ بنایا ہے، پھر وہ موبائل توڑ کے پھینک دیا۔ تھینک یو۔